الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ فرعون کی لاش کو اب تک محفوظ کیوں رکھا گیا، جبکہ لگ بھگ 3000 سال پہلے فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی اس کی قوم تو غرق ہو گئی، اس کی قوم کی لاشیں تیتر بتر ہو گئیں، لیکن فرعون کی لاش اب تک محفوظ کیوں رہی؟ میں اپنے ناظرین کو ایک بات بتا دوں کہ فرعون مصر کے راجاؤں میں سے ایک راجا تھا جسے فاراؤ بھی کہتے ہیں، اور جس فرعون کی میں بات کر رہا ہوں وہ رامسیس II ہے، رامسیس دویتیہ۔ جب آپ اس کو گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ یونس، جو کہ قرآن پاک کا سورہ نمبر 10 ہے، اور اس کے آیت نمبر 90، 91 and 92، 90، 91 اور 92 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری لاش کو محفوظ کر دیا تاکہ تمہاری پچھلی یا تم سے پچھلی جو قومیں ہیں تم سے عبرت حاصل کر سکے۔ تمہیں میں نے نشانی بنا دیا، اور بے شک لوگ میری آیتوں سے، یعنی کہ قرآن پاک میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے غافل ہے، اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ اگر غافل نہ ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول پر اب تک ایمان لا چکے ہوتے۔ 1975 میں 1975 میں کنگس ویلی ایجپٹ میں ایک جگہ ہے، کنگس ویلی کی جب کھدائی ہوئی تو اس میں ایک ڈیڈ باڈی ملی۔ اس ڈیڈ باڈی کو جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ فرعون کی، رامسیس II کی باڈی ہے۔ آپ یقین کریں اس سمے جنہوں نے اس ڈیڈ باڈی کو پایا وہ سب کے سب شاکڈ تھے کہ 3000 سال پہلے یا اس سے تھوڑا زیادہ کا یہ ڈیڈ باڈی ابھی تک محفوظ کیوں ہے؟ تو ناظرین، یہ سوائے اللہ کی قدرت کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر سن 2010 میں in 2010 اس ڈیڈ باڈی کو فرانس بھیجا گیا فردر اسٹڈیز کے لیے، فردر انویسٹیگیشن کے لیے۔ فرانس کے ایک مشہور سائنٹسٹ ڈاکٹر موریس بوکیل کو اپوائنٹ کیا گیا کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا ہے، کیسے ہے، کیوں یہ ابھی تک محفوظ رہی۔ ڈاکٹر موریس کہتے ہیں کہ کافی دیر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد مجھے اس ڈیڈ باڈی میں نمک، سالٹ ملا۔ سالٹ ملنے سے مطلب یہ تھا کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کی موت سمندر میں ڈوب کر ہوئی ہے۔ لیکن بعد میں جب مسلمان لوگوں سے ان کا تعلق بنا، انہوں نے جب فردر کیوریز کی تو انہوں نے پایا کہ قرآن پاک میں
1400 سال پہلے یہ کیسے ممکن تھا کہ قرآن میں اس بارے میں ذکر ہو کہ اس کو سمندر میں غرق کر کے اس کی موت ہوئی ہے؟ وہ بڑے حیران ہوئے، چونکہ وہ سائنٹسٹ تھے تو انہوں نے فردر بکس کو اسٹڈی کیا تو انہوں نے پایا کہ بائبل میں اس کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں، کیونکہ بائبل بھی ایک دھارمک کتاب ہے، اس کا انکار ہم مسلمان کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس کتاب میں اس بارے میں کوئی ذکر تھا ہی نہیں، جبکہ قرآن میں اس بارے میں ذکر تھا کہ ایک ڈیڈ باڈی ملے گی جس کو پریزرو کیا جائے گا، جس کو محفوظ رکھا جائے گا، اور وہ سمندر میں ڈوب کر مری ہوئی ہوگی۔ اس بات کا جب ان کو علم ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر مورس بوکل مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوستو، اس بارے میں قرآن کیسے جانتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ قرآن کو اس بارے میں علم کیسے تھا کہ ایک دن آئے گا، بھوشیہ کا علم، کہ ایک دن آئے گا کہ اس کے جسم کو پریزرو کر لیا جائے گا، محفوظ کر لیا جائے گا، اور وہ سمندر میں ڈوب کر مرا ہے۔ تو اس کا بس میرے پاس اور میرے عقل کے اعتبار سے جواب یہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، اور اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام میں داخل کیا۔ ہمارے ماں باپ اسلام میں تھے، لیکن اس کے باوجود ہم اسلام کے دائرے میں نہیں رہ پا رہے۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اس کو وہ مرتبہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں جو اس کا حق ہے۔ ناظرین، قرآن پڑھیے، اور اس طرح سے پڑھیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ خود بیان کر رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ کیفیت ضرور محسوس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے کا شرف بخشے، آمین ثم آمین۔ آج اس فرعون کی لاش کو ایجپٹ کے ایک شہر کائرو میں رائل ممیز آف ایجپٹ میں رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ نصیب میں اگر اللہ نے لکھا ہوگا تو وہاں بھی جانا ایک دن ممکن ضرور ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس قوم کے لیے بھی، بنی اسرائیل کے لیے بھی، اور امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی عبرت ہے، اور وہ ہر ایک شخص کے لیے عبرت ہے جو اپنے آپ میں گمان رکھتا ہے اللہ کو بھول کر۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوں، نہ کہ اس کے منکر ہو جائیں۔